الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، آپ کی طریق زندگی کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حصے میں اور آپ کے سنتوں میں سے ایک حصہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا بھی ہے۔ ہم کو وہ چیزیں معلوم کر کے اسی انداز پر کھانا چاہیے، اسی انداز پر پینا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا اپنا کھانا اور پینا عبادت بن جائے گا۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، ویسے ہی کھانا کھانا اور سونا پانی پینا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ سنت کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا زیادہ گرم نہیں کھاتے تھے آپ، درمیانی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے، نیچے زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے۔ مجبوری ہے تو مسئلہ بات الگ ہے، کھا سکتے ہیں آپ، اجازت کا مسئلہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کیا ہے تو نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے کا ہے، دسترخوان بچھا کر کھانے کا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، کھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، دونوں ہاتھ۔ عام طور پر ایک ہاتھ دھویا جاتا ہے کھانے سے پہلے، ایسا نہیں، دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اچھا، کہیں شادی بیاہ وغیرہ میں اگر چلے گئے تو ہاتھ دھونا سنت نہیں ہے سمجھتے، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی ہاتھ دھونا ہے۔ اب پبلک بہت ہے، ٹرافک بہت ہے، لہذا نکل جائیں گے، گھر میں بولے تو اپن ہاتھ دھو لیے کر لیے، لیکن اب یہاں ہاتھ دھوتے بیٹھ گئے تو پھر بنچاں پورے فلپ ہو جاتے، تو ایسا نہیں ہے، وہاں بھی دونوں ہاتھ دھونا ہے، سنت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے، ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اسی طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، برکت اللہ عام طور پر کہا جاتا، ایسا نہیں ہے، برکت اللہ نہیں ہے، وہ برکت اللہ، را کو زبر ہے، ذہن میں رکھ لیجئے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، برکت، برکت کہتے ہیں، برکت ہے، برکت اللہ، تلفظ صحیح ہو۔ ایسے ہی تلفظ میں غلطی ہماری نمازوں کے بعد جو تسبیحات ہیں نا، اس میں بھی ہماری غلطی ہوتی ہے، اس کی بھی اصلاح کر لیں ہم۔ سبحان اللہ، سبحان، عام طور پر بہت سوں کا تو یہ حال ہے کہ تسبیح نہیں پڑھتے، وہ سلام پھیر دی، قصہ ختم ہو گیا بات۔ دوستو، یہ تھوڑی دیر کی تسبیح بہت کارآمد ہے میرے دوستو، میں کیسے بتاؤں آپ لوگوں کو، بھئی یہ تھوڑی دیر کی تسبیح 33 مرتبہ 33 مرتبہ 34 مرتبہ جو ہے نا، بہت کارآمد ہے صاحب، یہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ 5-7 منٹ کا جو وقفہ ہے نا، عصر کے بعد، فجر کے بعد، یا عام نمازوں کے
سنتوں کے بعد میں کہ تھوڑی دیر کا سبحان اللہ بولنا بہت کارآمد ہے، یہ ہمارے روحانیت کے لیے، ہمارے قلب کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ۔ تو اس نہیں پڑھتے، لیکن پڑھنے والوں سے بھی بعض مرتبہ غلطی ہوتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے نا، وہ سبحان اللہ بولے تو غلط بول رہے ہیں آپ، سبحان اللہ الحمدللہ ایسا بولتے، سبحان اللہ ہاں ہے بعد میں، لیکن عام طور پر ہاں اڑا دی جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 الحمدللہ، غلط تلفظ ہے نا یہ، اس کی اصلاح کر لینا چاہیے بھائی۔ سبحان اللہ الحمدللہ آخر میں ہاں ہے، دھیان سے یہ تسبیح پڑھنا چاہیے، تلفظ کی صحیح ادائیگی ہو، تو ایسے ہی برکت اللہ بھی ہے، اس کی بھی اصلاح کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اذان کے بعد کی دعا میں بھی انک لا تخلف المیعاد پڑھی جاتی ہے، حالانکہ نہیں ہے وہ، آتی محمد الذی وعدتہ، بعد میں انک لا تخلف المیعاد پڑھا جاتا، نہیں ہے وہ، وعدتہ پہ بات ختم ہو گئی۔ یہ کسی بھی امام سے، عالم سے اپنی اصلاح لیتے رہنا چاہیے دوستو، کر رہے ہیں مگر غلطیاں ہو رہی، تو اس کا خیال رکھیے۔ سبحان اللہ نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے وہ، سبحان اللہ الحمدللہ آخر میں ہاں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھایا کرتے تھے کھانا، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ اسی طرح سنت کے موافق بیٹھنا، سنت کے جو طریقے ہیں وہ طریقے بھی امام صاحب سے، کسی عالم صاحب سے معلوم کر لیں کہ سنت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھا کرتے تھے، ویسا بیٹھ کے کھائیے۔ اسی طرح چبا کر کھانا چاہیے، اچھا تیزی سے ڈالتے جا رہے ہیں، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب چبا چبا کر کھاتے تھے کھانا، یہ معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، صحت کے لیے اچھی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، چبا چبا کر کھانا، خوب چباتے تھے کھانا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے لقمے لیا کرتے تھے، بڑے بڑے لقمے نہیں لیتے تھے۔ اب کھانے کے مقابلے ہو رہے ہیں، حریص کھانے کے مقابلے ہو رہے ہیں، تو کیا بولیں گے بولو؟ جس قوم کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ قوم اس مہینے میں، جو مہینہ خالص عبادت کے لیے ہے، اس مہینے میں اور ان راتوں میں، جو راتیں تو وقف ہیں اللہ کے لیے، تراویح کے لیے جناب، اس میں جناب مقابلہ ہو رہا، کون زیادہ کھاتے حریص۔ اب انہیں کیا چبا چبا کے کہیں گے، کیا چھوٹے نوارے لیں گے سب، بولو اب کیا، کتنی گراوٹ ہے ہمارے اس معاشرے کی، بولو آپ۔ تو وسلم چھوٹے چھوٹے لقمے لیا کرتے تھے، یہ بھی طریقہ، کھانے کے آداب بتا رہا ہوں آپ کو، وسلم کا طریقے بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اسی طرح کھاتے ہوئے دوسرے کے لقمے کو نہیں دیکھنا، اپنا لقمہ اپن دیکھنا ختم ہوگا۔ اب اس کا انہیں کتنا لے رہا، کیا لے رہا، اپنے کہے کو بھی سب اپن گھر میں کھا تو نہیں ہوتا، لیکن عام طور پہ تقریبوں میں ہوتا ہے، انہیں کتنا لے رہا ہے، نہیں کتنا، کیا اپنے کیا ضرورت ہے بھائی، اپنا آپ کھا لو نا، قصہ ختم۔ دوسرے کے لقمے کو دیکھ رہے ہیں، تاک رہے ہیں آپ۔ اسی طرح اور ایک بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اپن تقریبوں میں گئے تو ہم بھی مدعو ہیں اور سامنے والا ہمارا ساتھی بھی مدعو ہے، تو اپن اس کو اتار رہے، انہیں ہمارے کو اتار رہا کھانا، ارے لے لو لے لو، اور انہوں نے آپ لو۔ کون بابا ہے میزبان، کون ہے، کون میزبان ہے؟ حلوائی کی دکان میں پھپھا کی فائدہ کے برس کے بعد کس کی دکان ہے، کس کی فائدہ چل رہی ہے ہم کو، ارے بھائی کس کا ہے وہ کھانا، کون ہے وہ میزبان، انہیں ہے وہ بیچارہ کھڑا دیکھ رہا کر رہا، انہیں میزبان۔ اب یہاں ایک دوسرے کو اتار لینا کھانا، ارے لو بھائی لو، شرمانوں کا اپنا، ارے کیا بات ہے، بے حوالے بنے کی بات ہے۔ اب انہیں اس کو اتارے تو مقابلے میں انہیں اتارتا سامنے،
ایک گاؤں میں سب لوگ حج کر لی تھے کہتے، سب حاجی حج دونوں حاجی نے کر لی تھے کہتے، تو مطلب کیا کرنا رہے بولتے سب کو حاجی ہمارے، ایک کام کرو میں تیرے کو حاجی بولوں تو میرے کو حاجی بولے، من تورا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، میں تیرے کو حاجی صاحب بولتا ہوں تو میرے کو حاجی بول دے، ایسا میں تیرے کو اتارتا ہوں کھانا تو میرے کو اتار، ختم۔ غلط ہے یہ، بری بات ہے یہ۔ میزبان کا حق بنتا ہے کہ وہ دے کھانا، اتارے، بولے، آپ کو کیا حق بنتا ہے؟ ہم اگر ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہمارا تھوڑی، ہم میزبان تھوڑے ہی اس کے۔ یہ غلط طریقے ہمارے پاس چل رہے ہیں، اس کا خیال ہے۔ یہ باتیں چھوٹی دکھ رہی ہیں، چھوٹی نہیں، بہت بڑی ہے۔ یہ محمد رسول وسلم کی سنتیں ہیں میرے دوستوں، بہت بڑی کام کی ہے۔ ہاں، اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات، کھانے میں ایک چیز حرام ہے، حرام کھانا وہ تو حرام ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، چوری کا کھانا، وہ تو حرام ہے، وہ تو ہے۔ اور ایک بات جو توجہ نہیں جاتی ہماری، ذہن نہیں جاتا ہمارا، جو کہ حرام ہے، پکا حرام ہے، 100% حرام، فقہ کے مسائل کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے اس حد پہ پہنچ گئے کہ اب کھانا ہو گیا ختم، اب ضرورت نہیں ہے، لیکن بھوک ختم ہو گئی پھر کھا رہے ہیں کیونکہ ڈشاں اچھے ہیں، پیٹ بھر گیا مگر پھر کھا رہے ہیں۔ یہ مسئلے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد پھر کھانا حرام ہے۔ چل رہا ہوں ایک جگہ تقریب میں ایک صاحب اچھے ڈشاں تھے، کھا لیے، وہ اس وقت روتے بڑھ گئے، کیا ہوا؟ پریشان میں کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ نہیں کیا کچھ تکلیف ہے، کیا غلط؟ نہیں ایسا نہیں بولے بھوک تو ختم ہو گئی لیکن ہرس ختم نہیں ہوئی، پھر کل نہیں ملتی ہے نا ڈشاں، یہ کیا کروں؟ بولے میری بھوک ختم، میں کھانے ایسا کروں کیا کرنا؟ بول کے رو رہا تھا۔ تو ایسا کھا لیے، پیٹ بھر گیا، پھر کھاتے جا رہے ہیں، پھر کھاتے جا رہے ہیں، یہ حرام ہے ایسا کھانا، سنت کے خلاف تو خلاف ہے، لیکن حرام ہے، بتا رہا حرام ہے، اور اپنی صحت کے لیے بھی تباہی ہو، اس کا خیال رکھیے۔ اسی طرح وہ جو شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے نا، اس کا راز کیا معلوم ہے؟ ایک غیر مسلم بھی کھاتا ہے، ایک مسلم بھی کھاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی، آپ نے خود کھا کر بتایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھایا کرو۔ کیا راز ہے اس کے اندر؟ یہ گویا کہ وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں جو کھانے پہ آ گیا کھا رہا ہوں، میرے اللہ کے طفیل میں کھا رہا ہوں، ان کی عطا ہے، میں کھانے کے قابل بنا میں کھا رہا ہوں، ورنہ میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا کھانا۔ اور ہم کو معلوم ہے نا کتنے ہی لوگ ہیں نہیں کھا سک رہے کھانا، نہیں ہے نہیں ہے مگر نہیں کھا سک رہے۔ تو ہمارا ایک روٹی کا چبانا، ایک لقمے کا منہ میں ڈال لینا، ایک بوٹی کا چبانا، میرے دوست اللہ کی مہربانی، اللہ کی عطا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے، اس لیے بولتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ اس کا روا اللہ کو پکارتا، میرے اللہ کے نام سے میں کھا رہا ہوں، میرے اللہ کا طفیل ہے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھنے پر برکت ملتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا وہاں سے برکت ہٹا لی جاتی ہے، اور اس کھانے میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ جب شیطان داخل ہو گیا تو پھر اس کھانے کے بعد میں اچھے اعمال کرنا مشکل ہو جاتا، برکتیں جس سے ہٹا لی جاتی ہیں تو پھر وہ کھانے کے بعد میں وہ اچھائی فائدہ نہیں ہوتا، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نام لینے والا وہ اس بات کو ملحوظ رکھ رہا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے نام سے کہہ رہا ہوں، اس کو میرے حق میں فائدہ مند بنائیے، یہ مطلب ہے۔ ورنہ بہت سے غذا کھانے والے تقریب سے نکلے سیدھا دواخانے پہ پہنچے، معلوم ہے نا، شادی خانے سے نکلے دواخانے پہنچ گئے، سمیت کا شکار ہو گئے،
زہر کا شکار ہو گئے. تو کھانے ہمارے لیے فائدہ مند ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں. بہتر سے بہتر غذا کھا لیں ہم لیکن اللہ اس کو فائدہ مند نہ بنا, نقصان دہ بنا تو بات بیکار ہوگا نا سب. یہ اللہ کا نام لینے میں فائدہ ہے. بسم اللہ پڑھ کر کھائیے آپ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, طریقہ ہے. ان باتوں کو ملحوظ رکھیں. کھانے کی سنتوں کے اندر کھانے کے طریق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بات جو بہت دنوں سے چل رہی ہے, تقریباً ملک میں ہی چل رہی ہے اور ہنگامے چل رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مسئلہ ہے نا, چل رہا. میرے دوستو, قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی کو پیش کیا. فقط لبثت فیکم عمرا, دشمنوں کے سامنے پیش کیا کہ میں نے اپنی زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے, اپنی عمر کو پیش کیا. قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے ہے, بتاؤ کچھ غلطی ہے تو بتاؤ. ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے آپ کے سامنے, قرآن کا کہنا. اور قرآن مجید نے کہا آپ بہترین اخلاق پر ہیں. کائنات نے, روئے زمین نے ایسا اچھا انسان نہیں دیکھا اللہ کے بعد. اللہ کی ذات کے بعد کوئی زبردست بڑی شخصیت ہے تو کائنات میں اور اچھی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے. یہ تو قرآن مجید کا بیان ہے اور صحابہ کا بھی بیان ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن ممکن ہے کہ غیر نہ مانے, مسلمان مان لے ٹھیک ہے, غیر مسلمان نہیں, ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے, دین کی بات شروع کرنے سے پہلے, جب پہلی وحی نازل ہوئی, آپ صفا پہاڑی پر گئے. معلوم ہے نا صفا پہاڑی پر گئے. صفا پہاڑی بولتے اس وقت کا میڈیا تھا. میڈیا پہ جا کوئی آدمی بات کرتا نا بھائی, اس وقت کا وہاں ملک عرب کا میڈیا صفا پہاڑی تھی. وہی اخبار تھا, وہی میڈیا تھا. وہاں کھڑے ہو کے کوئی آدمی آواز دیتا تو اہل مکہ پورے جمع ہو جاتے تھے کہ کچھ بات ہے, اہم بات ہے, کچھ خبر نکل رہی ہے, کچھ بات. اس لیے وہاں گئے, سب کو بلایا, سب آ گئے. وہ اتنا مضبوط میڈیا تھا صفا پہاڑی کہ اگر کوئی خود نہ جا سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اپنے نمائندے کو بھیجاتا تھا کہ کیا بات ہے, کیا نیوز ہے, دیکھو لے کر ادا کی, بھیجاتا تھا. تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سب جمع ہو گئے. ابو لہب بھی جمع ہو گیا, ابو لہب بھی آ گئے. آپ نے اس وقت ایک بات فرمائی کہ بھئی ابھی تو آپ نے دعوت کی بات نہیں کی, کلمہ کی بات نہیں کی آپ نے, نہیں. آپ نے ان لوگوں سے جو مشرکین تھے ان سے یہی پوچھا بھئی میں تم کو اگر یہ بولوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے دشمن حملہ آور ہو رہا تمہارے اوپر تو تم میری بات کو تصدیق کر لیتے کیا, تم مان لیتے کیا میری بات؟ تو انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا کہ ما جربنا علیک صدقہ, ہم نے آپ پر جو بھی دیکھا ہے, تجربہ کیا, سچائی کا تجربہ کیا, آپ اگر کہتے تو غلط نہیں کہتے. بولے یہ کون بول رہے ہیں باتیں؟ مشرکین عرب بول رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم آپ کے سچائی ہی کا تجربہ کیے, ہم اب سچے ہیں. دشمن بول رہے ہیں پورے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سچائی اور پاکیزگی کی گواہی غیروں نے دی ہے. اچھا بہت پہلے کی بات, ابھی حال کی ایک بات بتاؤں آپ کو میں, غالباً 1960 کی بات ہے. یو پی کے ایک علاقے میں ایک شخص نے, قادیانیوں نے غلام احمد قادیانی کی نبوت کے دعوے کے اوپر ان کی طرف چلنا شروع کرے. وہ لوگ بولے کہ وہ بھی نبی ہیں. تو مسلمان تو اتنا آواز نہیں اٹھائے, لیکن ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور ان کے نبی ہونے پر جس شخص نے آگے بڑھ کر مناظرہ کیا تھا ان قادیانیوں سے, وہ غیر مسلم تھا. اس کا نام تھا پرشوتم, غیر مسلم. بحث کرا ان لوگوں سے, تم غلط کہہ رہے ہو کہ غلام محمد قادیانی مسلم کے نبی نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے. نہ صرف مناظرہ کیا بلکہ انہوں نے کتاب لکھی, غیر مسلم نے کتاب لکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر, آپ کی سیرت پر, اور چیلنج کیا کہ تم اس کا جواب نہیں دے سکتے, 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں تم لوگوں کو. بولے قادیانیوں کو ٹائم دیا, نہیں دیا. 3 مہینوں کے بعد
پھر انہوں نے کتاب لکھی، غیر مسلم نے لکھی، وہ وسلم کی سیرت پر. یہ ہے بات، ٹھیک ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب کہ غیر مسلموں کو بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم تھی. آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی غیر مسلموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں نعتیں لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، کتاب غیر مسلموں نے کتابیں لکھی. یہاں ہمارا المیہ ہے کہ ہم کو ہمارے نبی کی سیرت نہیں معلوم ہے. میں بہت دنوں سے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو ہمارے نبی کی سیرت ہم کو نہیں معلوم. ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری عورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے غزوات، آپ کی جنگیں، آپ کی اندرونی زندگی، آپ کی باہر کی زندگی کی تفصیل ہم کو نہیں معلوم ہے، اور نہ ہم اس کو سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ. جیسے امت کے ایک بڑے طبقے نے قرآن مجید نے اللہ کی کتاب کو چھوڑے رکھا ہے، ایک بڑے طبقے نے اللہ کی کتاب کو چھوڑے رکھا ہے. ایسے ہی ایک امت کے بڑے طبقے نے، اکثریت نے اللہ کے رسول کی سیرت کو بھی چھوڑ رکھا. جو ہماری جڑیں تھی، ہماری بنیادیں تھی، ہمارے اساس تھا، وہ ہٹ گیا ہمارے پاس. قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سے بھی ہمارا تعلق نہیں، سیکھنے سکھانے سے بھی ہمارا تعلق نہیں. سیکھے ہوئے ہیں تو سیکھ لیں، اس سے بھی ہم دور ہیں الا ماشاء اللہ. ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہم نابلد ہیں. کیا پتہ نہیں صاحب کب وحی نازل ہوئی، کب مکہ میں رہے، مدینہ منورہ کب گئے، کیا حالات پیش آئے، آپ کے کھانے کا طریقہ، آپ کے پینے کا طریقہ، آپ کے دوستوں سے ملنے کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، جی، اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، آپ جناب جنگلوں صحراؤں میں جاتے تھے تو آپ کا طریقہ، بادشاہوں سے ملتے تو آپ کا طریقہ. سیرت اسوہ نہیں معلوم. ہم کو پڑھنا نہیں، ہم کو پڑھنا بھی نہیں پڑھنا ہے. ہم نے طے کر رکھا اپنے سے نہیں پڑھنا ہے. میرے دوستو بزرگوں، مجھے خوشی ہوئی بہت سے احباب نے الحمدللہ کتاب پڑھنا شروع کیا، سیرت کی کتابیں خرید لی انہوں نے، اور اپنے گھروں میں کتابوں کی تعلیم شروع کی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خالص سیرت کے اوپر پڑھنا شروع کیا انہوں نے. اللہ کا فضل، اللہ کا انعام ہے. جو احباب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گھروں میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، ارادہ ہو رہا ہے کیا؟ اچھا سنو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اسوے کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اپنے گھروں میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، خود پڑھنا چاہ رہے ہیں، اپنے گھروں میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ، ہمارے حافظ ابراہیم صاحب ہے یا حافظ غوث صاحب، اپنے نام لکھا دیں. جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں، گھروں میں کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل، خالص سیرت اور کچھ نہیں. جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے نام حافظ غوث صاحب کے پاس یا حافظ ابراہیم صاحب پاس لکھا دیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.